بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کی کامیابی، یعنی بطور مسلمان ہمیں اس قیمتی ترین اور اہم ترین حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی و فانی ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ یہاں اگر کسی کو خوشی نصیب ہے، راحت نصیب ہے تو وہ بھی وقتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پریشان ہے، غمگین ہے، افسردہ ہے، مصیبت زدہ ہے، وہ بھی وقتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ لا زوال ہے۔ زیادہ کوشش آخرت کی کامیابی کے بارے میں ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ مقبول عالم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، بارک اللہ فیکم۔ آخرت کی کامیابی دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مختصر اور محدود وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی ہے اور اس کے ساتھ موت کا نظام بھی رکھا ہے۔ جی بے شک، خلق الموت والحیاہ، موت بھی اللہ نے دی اور زندگی بھی اللہ نے دی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کا مقصود یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تمہارا امتحان لے سکیں کہ کون تم میں سے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کر اچھا عمل لے کے اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ جی، تو ظاہر ہے کہ ایک یہ یعنی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے۔ جس کا عمل اچھا ہے۔ جی، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین گھر ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ اور یعنی واقعی آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے بہتر ہے بنسبت دنیا کی۔ دنیا کے گھر کے۔ صحیح ہے۔ تو جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا افلا تعقلون، کہ کیا تمہیں پھر بھی عقل اور سمجھ جی، نہیں؟ یعنی اس آیت میں اللہ کی طرف سے اس جانب متوجہ کیا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا اور یہاں کی زندگی اور یہاں کی نعمتوں کی بنسبت جو آخرت کی زندگی ہے، جی، جو وہاں کی کامیابی ہے، جو وہاں کا گھر ہے یعنی جنت، وہ بہت بہتر ہے۔ وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسری چیز کی جانب بھی متوجہ فرما دیا کہ وہ کس کو نصیب ہونے والا ہے۔ وہ کس کو نصیب ہونے اس کو نصیب ہونے والا ہے جو کہ متقی ہے، جو کہ پرہیزگار جو ہے۔ پرہیزگار ہے، اور یہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ صحیح، یہی انسان صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے لیکن یہ عارضی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جی، اور اس سے ہمکنار یعنی آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، سرفراز ہونے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ للذین یتقون، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، جی، اس چیز کو انسان تقوی اپنا اختیار شیوا و شعار جی، بنایا کرے۔ اور پھر جو اہل تقوی ہے جی، ان کی اگر صفات کو ہم دیکھیں تو صحیح ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع ابتدائی آیات میں جو صفات اللہ رب العزت میں بیان فرمائی ہے، جی، وہ ہمیں ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ جی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر
وہ صفات بیان فرمائی. جی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیوں میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ان کا ایمان اور یقین ہے، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان کے اوپر ان کا ایمان ہے. جی ان صفات کے بعد جو اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جی کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح کو پہنچنے والے ہیں، صحیح. کامیاب ہیں. اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور یقین اور اس کی تصدیق کرنا، جہاں یہ ایمان اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وہاں یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے. صحیح. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور اس سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت تمام کی تمام مخلوقات کو حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائیں گے. جی سبحان اللہ. تو یہ آخرت کا معاملہ ہو گیا، آخرت کیا چیز ہے، اور یہ کہ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہو. اور اس کے حصول کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، اور اس بات پر دل کی گہرائیوں سے ایمان ہونا چاہیے کہ آج میں جو کچھ بھی کروں گا مجھے اس کا اچھا یا برا بدلہ کل وہاں قیامت کے دن نظر آئے گا. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا خیرا یرہ یرہ ومن ومن یعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا یرہ. تو آخرت پر جو ایمان ہے تو اس کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے. اور جب اچھے کام کرے گا انسان جی تو اسے آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. نصیب ہوگی. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. قیامت کے دن کے اوپر ایمان اور اس کی تصدیق، جب انسان کا ایمان ہوگا کہ قیامت آئے گی، اللہ رب العزت دوبارہ سے ہمیں وہاں زندہ فرمائیں گے، اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں ہمیں جانا ہے، تو جب یہ ایمان ہوگا تو یہ ایمان انسان کو اعمال صالحہ کی طرف انسان کو لے کر جائے گا. جی یعنی وہ اچھے انسان اعمال پھر برائیوں سے اختیار کرے بچے گا، برائیوں سے بچے گا اور اچھے کام کیا کرے گا، اچھے کام کیے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. جی تاکہ یہ دنیا میں بھی نیک بخت رہے اور آخرت میں بھی جو ہے یہ نیک بختوں کی صف میں اٹھایا جائے، اور نیک بختوں کے ساتھ اس کا حشر ہو. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جو ہے اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی سے نصیب ہوگی. کامیابی اسے نصیب ہوگی. اور ہمارا موضوع یہی ہے جی کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے دنیا سے. بہتر آخرت کا گھر وہ دنیا کے گھر سے بہتر ہے. اور یہ کہ آخرت کی کامیابی، جی یہ ہمارا موضوع ہے. جی صحیح ہے. تو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ تو بتایا گیا کہ تقوی، پرہیزگاری جی کو انسان اپنائے رکھے زندگی بھر، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اچھے کام کیا کرے. اچھے کام. تو اس بارے میں کوئی آیت بھی ارشاد فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، ملا کر بیان کیا. ملا کے بیان کیا ہے. صرف جو ہے زبانی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، کافی نہیں ہے، جب عمل بھی تک کہ اچھا اس کے ہونا ساتھ چاہیے، عمل بھی شامل حال نہ ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، جی اور عمل بھی اچھا کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان پر اس دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہیں جو ہے وہ وہاں پر غمگین ہوں گے. صحیح ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کو ملا کر بیان کیا گیا ہے. یعنی جب ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے کہ جیسے پھول ہے، اگر وہ اصلی ہے، نقلی اور کاغذ کا پھول نہیں ہے بلکہ اصلی پھول ہے، تو اس میں سے خوشبو آئی، خوشبو ضرور آئی. خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسے بند نہیں کیا جا سکتا. تو جب دل میں حقیقی ایمان ہوگا تو اس کی جھلک نظر آئے گی. جتنا انسان کی گفتگو میں، اس کی بول چال میں، اس کی خرید و فروخت میں، اس کی نشست و برخاست میں، اور اس کی رفتار و گفتار میں
اور یہ کہ اس کی ہر ادا میں، ہر نقل و حرکت میں اس ایمان کی خوشبو اور اس کی جھلک نمایاں نظر آئے گی۔ بالکل۔ لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان خالص ہو، اور جب ایمان خالص ہوگا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل بھی صالح ہو اور اچھا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اس بارے میں فرمائیے گا۔ ایک مومن کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان عمل تو دنیا میں کرتا ہے، صحیح، عمل دنیا میں کرتا ہے، لیکن اس کا جو اجر اور اس کا جو ثواب ملے گا اس کا انتظار اسے آخرت میں رہتا ہے۔ صحیح، کیونکہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ در حقیقت آخرت کے لیے یہ ایک کھیتی کی مانند ہے۔ صحیح، اگر ہم آج یہاں پر اچھائی کے بیج بوئیں گے، حسنات کے بیج بوئیں گے، بھلائی کے بیج بوئیں گے، تو ہم کل جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہم وہی کاٹیں گے۔ صحیح، تو ایک مومن مسلمان دنیا میں اچھا عمل کر کے وہ آخرت کے اندر جو ہے اجر و ثواب کا منتظر رہتا ہے کہ وہاں اللہ رب العزت جزا اور انعام عطا فرمائیں گے۔ یعنی دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد ہو، تگ و دو ہو، محنت و کوشش ہو، سبھی کچھ ہو، کہ یہ بھی فریضہ ہے، دینی فریضہ بھی ہے، یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے، یہ معاشرتی فریضہ بھی ہے، رزق حلال کے لیے محنت و جستجو اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے کرنا، اور اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی جو ذلت ہے اس سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ ترقی کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، خیر و خوبی کے لیے انسان کوشش کرے، لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آخرت کے لیے زیادہ کوشش، آخرت کے لیے زیادہ کوشش، آخرت کے لیے زیادہ محنت ہو، آخرت کے لیے زیادہ فکر ہو، جستجو ہو، غم ہو، پریشانی ہو کہ آخرت میں کاش مجھے کامیابی مل جائے، اس لیے کہ دنیا میں رہنا ہے کم اور تو یہاں کے لیے محنت ہو کم، آخرت میں رہنا ہے زیادہ کہ وہاں کی زندگی جو ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ لازوال ہے۔ زندگی، تو جب وہاں رہنا ہے زیادہ تو وہاں کے لیے کوشش بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور پھر دنیا جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور آخرت مقصد ہے۔ صحیح ہے، ضرورت مقصد کے لیے ضرورت کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، لیکن منزل مقصود آخرت ہے، لیکن ضرورت کے لیے تو ظاہر ہے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوگا اور اس مقصد کے لیے کوشش کرتا رہے گا اور اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان اس کا خالص ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی یہ محنت اور اس کی بڑی قدر ہے۔ تو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے گویا کہ ایمان کا خالص ہونا اور عمل کا صالح ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کی کامیابی، اور ہم نے آپ کی زبانی یہ بات سنی کہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے سب سے پہلے یہ کہ ایمان خالص، عمل صالح، اور یہ کہ انسان تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے، اپنا نصب العین بنائے۔ جی۔ تو اسی سلسلے میں یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے تقوی کی ضرورت و اہمیت، تو اس بارے میں مزید کچھ آیات و احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ تقوی یہ وہ دولت ہے اور انسان کے پاس یہ وہ عظیم نعمت۔ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرے، اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ صحیح۔ تو ہم اپنی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں رہتے ہوئے آخرت کو ہم جو بہتر بنا سکتے ہیں ہم وہ اعمال اختیار کریں کہ جو وہاں پر جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ سب سے پہلے تقوی کے تقاضوں کے مطابق ہو، تقوی کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ صحیح ہے۔
تاکہ اللہ رب العزت وہاں ہمارا اعزاز و اکرام فرمائے، وہاں ہمیں جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، صحیح ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے گویا دنیا میں بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کی کامیابی۔ جی تو اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی ہے تو گویا آخرت کی خوشخبری، آخرت کی کامیابی کے لیے یہ طریقہ اللہ نے خود بتا دیا کہ تقوی کا راستہ اختیار کیا تقوی جائے۔ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتق اللہ، جی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو بس اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یعنی وہ تقوی سے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان، عمل صالح اور تقوی، ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں گویا کہ آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ مل جائے گی۔ اور مزید ایک طریقہ ہمیں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے یہ بھی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو آپ کے طور طریقے ہیں، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی تعلیمات و ہدایات ہیں، ان پر گامزن رہنا، ان کی پیروی کرتے رہنا۔ ان کی پیروی تو اس بارے میں فرمائیے۔ جن اعمال کی بدولت ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ صحیح۔ انسان چاہے اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر زندگی کے جس کسی شعبے سے بھی وہ منسلک ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، امام مسجد ہے، جو کوئی بھی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ اس کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ہے، کیا نمونہ، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جامعیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ جامعیت، ہمہ گیری پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں بکریاں بھی چرائیں، مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، بھی اٹھائے ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ جب چہار سو اپنے بھی، پرائے بھی، دشمن بھی، دوست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدنی زندگی میں آپ گویا کہ اسلامی ریاست کے فرما روا بھی تھے، اور آپ سپاہی بھی تھے، اور آپ سپہ سالار بھی تھے، مسجد میں امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، معلم اور استاد اور مربی بھی تھے۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کا تعلق ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا نمونہ ہے، کیا نمونہ موجود ہے۔ کوئی اور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جج بھی تھے، قاضی، جج۔ قرآن میں فرمائے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہے اسے دل و جان سے قبول نہ کر لو، تسلیم نہ کر لو۔ تو جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جامعیت کا اور اکملیت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں اسوہ ہے، بلکہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔
اور گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آخرت کی کامیابی. تو اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جی، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو. یقین رکھتا ہو یعنی آخرت کے دن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا. کیا گیا ہے. اور ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی. صحیح ہے. آخرت کی کامیابی. اور مزید ارشاد فرمائیے گا آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے کیا طریقے ہیں؟ آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے جس طرح بات گزری تقویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، جی اسی طرح جو ہے مسجدوں کو آباد کرنا. صحیح. خود مسجد تعمیر کرنا بھی یہ ایک بہت یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے. جی. صحیح. اور اصل مسجد کی جو آبادی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرے. نماز باجماعت ہو، مسجد آمد و رفت کا سلسلہ ہو. آمد و رفت کا سلسلہ ہو. تو گویا کہ مسجد کو آباد رکھنا، اس کے معنی و مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہیں. جی. اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو تعمیر مسجد، تعمیر عمارت، جی، کہ مسجد تعمیر کرے انسان، جی، یا اس میں حسب گنجائش، حسب توفیق کچھ حصہ اس میں ڈال لے. ڈال دے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں پوری مسجد تعمیر کروں اپنی ذاتی جیب سے، تو کم از کم یہ کہ کچھ حصہ وہاں ڈال لوں. جی. اور اس کے معنی میں یعنی تعمیر اور عمارت کے معنی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا. آباد رکھنا. صحیح ہے کہ مسجد انسان کو آباد رکھنا. نماز با جماعت کا نماز اہتمام با کیا جماعت کرے اور کا مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا کر رکھے. جی. اور اسی طرح جو آخرت میں ہم کامیابی ہمیں مل سکتی ہے ان اعمال میں سے یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. صحیح ہے. تو یہ جو تعمیر مسجد ہے اس بارے میں کچھ آیت وغیرہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا. جی. سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صحیح. کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان، جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے. جی. تو یہاں پر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم اور ہماری گفتگو یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو آخرت پر جس کا ایمان ہے، واقعی جو مومن ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ مسجدوں کو آباد رکھتا ہے. صحیح ہے. نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو یہ وہ ساری صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو اس حدیث کا ترجمہ بھی کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے اس کے گھر کو تعمیر کیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، اللہ رب العزت اس کے طفیل جو ہے اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کریں گے اور گھر بنائیں گے. جی. تو جس کسی کو جنت میں گھر نصیب ہو جائے تو مقصد یہ ہے کہ اسے آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. کامیابی نصیب ہو. اور اس مقصد کے لیے ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں انسان گویا کہ مسجد کی تعمیر باقاعدہ وہ مالی تعاون ہو، یا مسجد کی تعمیر یعنی آباد رکھنا ہو نماز با جماعت کے ذریعے. جی. جی. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا. آخرت کی کامیابی چاہیے تو انسان مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے، مسجد سے دور نہ رہے. جی. اور مزید کوئی طریقہ؟ اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ کے حضور رونا، گڑگڑانا، ان سے مانگنا، دعا کا اہتمام ہو. صحیح ہے. تو یہ چیز آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. بالکل. اللہ رب العزت قرآن میں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. کہ بھلا ایک مشرک اچھا ہے یا وہ کہ جو رات کے وقت زمین پر پیشانی رکھ کر اللہ رب العزت کی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اور آخرت کا جو ہے اسے امید ہے اور اپنے رب کی رحمت کی جو ہے اسے امید ہے. جی. یعنی رات کے مختلف حصوں میں وہ اللہ کے سامنے کبھی دست بستہ کھڑا ہوا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، ساجدا و قائما، کبھی سجدہ ہے، کبھی قیام ہے. کیوں؟
اس نے اپنی راحت کو، اپنے آرام کو، اپنے بستر کو کیوں قربان کر رکھا ہے، اور کیوں اپنی نیند کو چھوڑ کر وہ اس وقت میں اپنی یہ حالت بنائے کھڑا ہوا ہے؟ جی وجہ یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے اور اس کے دل میں آرزو یہ ہے کہ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، وَيَرْجُو رحمت آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کا خوف ایسی چیز ہے کہ جس نے اسے بستر سے الگ کر رکھا ہے، اور بے اللہ کے چین کر سامنے رکھا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے جو اسے اچھی امید ہے، یعنی دونوں چیزیں بیک وقت، جی خوف بھی اور امید امید بھی۔ بھی ہے، اسی لیے ایک صحیح ہے خوف اور امید کے درمیان جی۔ ایک مسلمان کو جو ہے زندگی گزارنا تو یوں عبادت کا اہتمام اور تہجد اور نوافل، یہ چیز بھی گویا انسان کے لیے آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ جب ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے آپ کی معیت نصیب ہو جائے، جی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عجیب طریقہ بتا دیا، قیمتی طریقہ۔ فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، بکثرت السجود، اگر تم یہ چاہتے ہو، بلکہ اس نے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ میں قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے ساتھ ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ سے جو دعا کروں ابھی کہ تم میرے ساتھ ہو قیامت کے دن، تو یہ دعا قبول ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میری مدد کر رہا تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، میری مدد کرنی پڑے گی، جی تاکہ تمہارے لیے جو میں دعا کروں وہ قبول ہو سکے، قبول تو ہو تم میری مدد کرو۔ سبحان اللہ، تو مدد کیسے کرو؟ بکثرت السجود، بکثرت السجود، زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سجدے، یعنی نماز کی خوب پابندی کرتے جی رہا جی کرو۔ نماز کی پابندی کی، تو یہ چیز، نماز کی پابندی جو ہے، یہ آخرت کی کامیابی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ذریعہ ہے۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کی کامیابی، اس سلسلے میں آپ نے جو بہت سے طریقے دینی تعلیمات کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم ترین طریقہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دعا کی خوب زیادہ پابندی ہو، اہتمام ہو، اہتمام ہو، تاکہ انسان کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی دعا، جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ گویا کہ عبادت کے ایک مغز ہے، صحیح ہے۔ تو ایک مسلمان مومن کو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے اور دعا کے ذریعے سے آخرت کے اندر اللہ رب العزت سے کامیابی کو مانگے۔ جی اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن انسان کے لیے جو وہاں نعمتیں رکھی ہیں، مسرتیں رکھی ہیں، صحیح اور جو انعامات اللہ رب العزت نے ایک مومن مسلمان کے لیے آخرت کے اندر رکھی ہیں، جی تو ان کی طلب یہ انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے، ان کے حصول کا جو طلب ہے انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ یہ اللہ کے طرف دعا کے ذریعے سے متوجہ ہو جائے، صحیح اور اللہ رب العزت کے سامنے خوب گڑ گڑائے، روئے، اور اللہ رب العزت سے آخرت کے اندر اجر و ثواب کا جو ہے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرے۔ جی تو دعا کے ذریعے، یہ ایک ذریعہ ہے آخرت کے اندر کامیاب ہونا اور کامیابی حاصل کرنے کا۔ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو ایمان والے ہیں، مومنین بندے ہیں، ان کی ایک دعا اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ جی چنانچہ ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، جی کہ وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں اسے بھی معاف فرما۔ جی تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں جو ہے
بہترین اجر اور ثواب عطا فرمایا. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، جی کہ اللہ رب العزت نے گویا ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جی. اور ہماری گفتگو یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی. آخرت کی کامیابی. تو اس آیت میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ جو لوگ یوں دعا مانگتے رہتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں ان کے لیے بہترین بدلے کے علاوہ مزید یہ کہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے. اجر و ثواب ہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے ایک طریقہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام رہنا چاہیے، کہ انسان اللہ سے لو لگا کر رکھے، اپنا رشتہ بنا کر رکھے، اور اللہ کے سامنے دعا و مناجات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اور ایک طریقہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اہم ترین طریقہ، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی سیرت و کردار کو خوف خدا سے مزین اور آراستہ و پیراستہ کرنا. اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ چیز یعنی اللہ کے ساتھ اچھا تعلق یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست ہوں، اچھے ہوں. اس بارے میں فرمائیے. اچھے اخلاق جو ہیں یہ اسلام کی گویا کہ یہ چھت ہے. جی. اور اخلاق کا اگر اعلیٰ درجہ دیکھا جائے تو حدیث شریف کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. صحیح. جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، یا تعلق توڑے جی تم اس سے رشتہ جوڑو. اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. جی. اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو دو، اسے عطا کرو. یہ اخلاق ہے. تو انسان کے لیے محض یہ عبادت اور یہ ریاضت یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے، بلکہ اس کی اولین اہمیت جی مگر معاملہ ناکافی ہے، ابھی تک ناکافی ہے. پوری بات تب بنے گی جب انسان اللہ کی عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی ستانے سے باز رہے، باز آ جائے، اور ان کے ساتھ اس کے معاملات درست ہوں. جی. معاملات درست ہوں، تواضع و عاجزی کو اختیار کرے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرے، تو تب انشاءاللہ بات مکمل ہوگی اور انسان کو کامیابی. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس آیت میں یہی بات بتائی گئی. یہی بات بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ تلک الدار الآخرہ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 ہے کہ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم اسے یہ عطا کریں گے، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اسے تیار کیا ہے کہ جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تکبر تکبر نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں پھیلاتے. صحیح. تو خوشخبری ہے کہ ہم نے آخرت کی یہ جو نعمتیں ہیں، آخرت کا جو گھر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور نیک انجام جو ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو گویا کہ اس آیت سے یہ بات صاف صاف واضح ہو گئی کہ آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو دنیا میں انسان تکبر کی بجائے، غرور کی بجائے، خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنے کی بجائے تواضع کا راستہ اختیار کرے، اخلاق کو اپنا شیوا و شعار بنایا کرے. مزید اس سلسلے میں فرمائیے. سلسلے میں یہ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. صحیح. ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اپنے مہمان کا عزت اور ان کا اکرام کرے. جی. تو اس پر بھی آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ہے. جی. آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ہے، اور لوگ ہر سب کے ساتھ جو ہے اچھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، اور ان اعمال کو اختیار کرے کہ جن کے بدولت اللہ رب العزت جو ہے اسے بہترین جزا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اور یہ کامیاب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،
جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو بس اسے چاہیے کہ وہ بھلی اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یعنی ان تمام باتوں کو ان احادیث مبارکہ میں ایمان کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا. ملا کر بیان کیا گیا. یعنی یہ بتانا مقصود ہے اور اس جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان جیسی چیز کہ تم جسے اپنی قیمتی ترین پونجی سمجھتے ہو، جی کہ ہر مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز میرے لیے کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. کہ جان جاتی ہے تو جائے، جی روپیہ پیسہ گھر بار زمین جائیداد جاتی ہے تو جائے، لیکن جس چیز کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ چیز کسی صورت نہ جائے، وہ ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے بہر قیمت بہر صورت. اس قیمتی ترین متاع کا نام ہے ایمان کی دولت. کی دولت. جی تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کے ساتھ ہے. بالکل. تو اور یہ چیزیں کیا بیان کی گئیں؟ یہ فرمائے کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر قیامت بھی، کے دن پر تو ہماری گفتگو بھی یہ چل رہی ہے کہ قیامت اور آخرت کی کامیابی. کامیابی. تو اگر آخرت کی کامیابی تمہیں عزیز ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تو پھر یہ کام تم کرو یہ کام کرو. جی کہ پڑوسی کی عزت کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اسے ستانے سے باز رہو، اور یہ کہ اچھی بات ہی کہا کرو، ورنہ یہ کہ خاموش رہا کرو. تو ایک طریقہ آخرت کی کامیابی کا یہ سمجھ میں آیا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور مہمان کی عزت کرنا. مزید فرمائیے گا. اسی طرح آخرت کی کامیابی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا. جی صلہ رحمی کرنا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جی اور آخرت میں اسے اجر و ثواب ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو نبھائے رکھے. جی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہاں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو بس اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سلوک. تو آخرت کا تذکرہ یہاں بھی ہے. جی تو آخرت کی کامیابی چاہیے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا ہمیشہ. جی. اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سبھی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک ہو، اور مزید یہ کہ جہاں تک ممکن ہو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے، مدد کیا کرے. وہ فائدہ زبان سے ہو، عمل سے ہو، مال سے ہو، روپے پیسے سے ہو، اچھی بات بتا کر ہو، یا کسی بھی ذریعے سے ہو. تو اس بارے میں فرمائیے گا. تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی انہی آخرت کی کامیابی کے ذرائع اور راستوں میں سے ایک راستہ ہے. جی تمام انسانیت کے ساتھ اس کا جو برتاؤ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ. جی کہ دنیا میں نیکی اور بھلائی کرنے والے یہ آخرت میں بھلائی اور نیکی کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ جو اہل المعروف فی الدنیا یعنی دنیا میں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا، یعنی معروف سے مراد ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا. دنیا میں جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرتے ہیں تو آخرت میں بھلائی انہی کے لیے ہے. جی جو یہاں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے گا تو آخرت میں بھلائی اس کو نصیب ہوگی. اور اگر یہاں دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو آخرت میں بھلائی سے محروم رہ جائے گا. بالکل. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. بہت نازک معاملہ. آخرت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھلائی نصیب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کریں. دوسروں کے ساتھ بھلائی بانٹو، بھلائی ملے گی. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو ہم تکلیفیں پہنچائیں اور اپنے لیے ہم بھلائی اور خوشیوں کی تمنا کیا کریں. مزید فرمائیے گا. اور اسی طرح جو ہے کوئی تنگ دست ہے، مجبور اور لاچار انسان ہے، صحیح ہے، کسی مشکل میں وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کی مدد نصرت کرنا،
یہ بھی آخرت میں کامیابی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی تنگ دست کے اوپر وہ آسانی کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ جی اور ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، نہ کہ پردہ داری، صحیح جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا کسی مسلمان کی، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو کوئی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، اس کی مدد کی جائے۔ اس کی مدد کی، اور یہ کہ اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے علم میں آیا ہو تو اسے رسوا کرنے کی بجائے اسے چھپانا اس چاہیے۔ کی پردہ پوشی کی جائے۔ جی قرآن کریم میں فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ دنیا کی زندگی میں جو اچھائی کے راستے پر چلیں گے تو آخرت میں پھر اچھائی انہی کو نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ انسان کی تمام زندگی وہ اچھائیوں میں بسر ہونی چاہیے جی تاکہ اسے آخرت میں بھی اچھائی اور اچھا انجام نصیب ہو سکے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم واحسن الیکم۔ آمین یا رب۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے محفوظ و مأمون رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔